رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر عالی قدر ہمارے عزیز دوست مولانا اکبر شریف صاحب اور دیگر علماء کرام، حفاظ قرآن مجید اور معزز حاضرین، اگر پردہ نشین خواتین ہیں تو وہ بھی مخاطب ہیں۔ مجھے کوئی باقاعدہ تقریر کرنی نہیں ہے، جو بے قاعدہ بولنا ہے اس میں بھی آواز پھنس رہی ہے، تو دو چار باتیں کہہ کر کے اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم کی بات مفصل یا کم سے کم آخر میں بھی سن لیتا تو اچھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا ہاشمی صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے مستفید ہونے کا پورا موقع عطا فرمایا، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ حاضرین کرام، مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے حدیث جبرائیل، اور آخری جو حدیث ہے اس میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تشریح ہے۔ نہ میں ان احادیث پر کچھ بولنے کی سکت رکھتا ہوں، نہ اس کی ضرورت ہے۔ مولانا اکبر شریف صاحب نے مشکوٰۃ شریف کا درس ختم کر ہی دیا ہے، تو اب میں کہاں سے شروع کروں گا، اور جب شروع کرنا نہیں ہے تو ختم کرنا بھی نہیں۔ امام ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشکوٰۃ نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث لا کر یہی بتانا چاہا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو یہ حدیث پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، سمجھنے والوں، سمجھانے والوں، اپنی نیت کو درست کرو۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو تمہارا بڑے سے بڑا کام بھی اللہ کے ہاں کوئی پذیرائی، کوئی قبولیت حاصل نہیں کرے گا۔ بعض علماء کے پاس یہ حدیث مطلق العمل ہے، اب وہ وضو میں بھی نیت کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ ایک بحث ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ عبادت مقصودہ ہے تو نیت ضروری ہے، اور عبادت مقصودہ نہیں ہے تو نیت ضروری نہیں۔ کیوں مانا ٹھیک ہے؟ ہاں، عبادت غیر مقصودہ میں نیت ضروری نہیں ہے، مقصودہ میں نیت ضروری ہے۔ جیسے نماز ہے، عبادت مقصودہ ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات مقصودہ ہیں، اس میں نیت ضروری ہے۔ نیت کے بغیر نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی نے 14.5-15 گھنٹے کا، کہیں 19 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر نیت کے، چاہے اس نے کھانا پینا نہ بھی کیا ہو، چاہے اس نے بیوی سے جذبات کی تسکین نہ کی ہو، تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ نیت نہیں ہوئی۔ کسی آدمی نے جو صاحب نصاب تھا، بجائے 2.5% کے 50% نکال دیا، لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ کسی نے حج کیا، پورا حج کر لیا، مال لگایا، جان نکالی، وقت نکالا، سفر کیا، سفر کی صعوبتوں برداشت کیا، منی بھی گیا، مزدلفہ بھی گیا، مکے میں بھی رہا، عرفات میں بھی گیا، اس نے احرام کی چادریں بھی باندھ لی، لیکن نیت نہیں کی، اس کا حج نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ نیت کے بغیر چونکہ اس نے یہ عبادت مقصودہ کیا ہے، اس لیے اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن وضو چونکہ عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے، بلکہ عبادت مقصودہ کے لیے وہ وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے، نیت کر لے تو ثواب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، ائمہ مجتہدین کے نزدیک، وضو میں بھی نیت کرنا فرض ہے، نیت نہ کریں تو وضو نہیں ہوگا۔ جیسے امام شافعی کے پاس، بعض کے پاس ترتیب بھی ضروری ہے، اور بعض کے پاس بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اگرچہ کہ یہ سب باتیں ہمارے پاس سنت ہیں۔ نیت کرنا سنت ہے، اور
بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے کسی وجہ سے بھول کر یا جان بوجھ کر بھی، اللہ حفاظت فرمائے اسی غلطی سے، جان بوجھ کر بھی بسم اللہ چھوڑ دی تو وضو تو بہرحال ہو گیا اگر اس نے 4 فرائض انجام دے دیے۔ مگر تیمم اگرچہ کہ عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے، چونکہ تیمم کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے، اس لیے غیر عبادات مقصودہ میں رہتے ہوئے بھی یہاں نیت کرنا ضروری ہے۔ میں نے ایسے ہی چلتے چلتے بتا دیا تاکہ ان اکابر کے ذریعے میری بھی اصلاح ہو جائے۔ تو نیت کتنی اہم چیز ہے، اور آپ دیکھیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہی قیام ہے، تکبیر تحریمہ اس سے پہلے وہی قرات ہے، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی قاعدہ اور سلام پھیر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں فرض کی نیت کر لی تو فرض ہو گئی نماز، سنت کی نیت کر لی تو سنت ہو گئی، نفل کی نیت کر لی تو نفل ہو گئی، تہجد کی نیت کر لی تو تہجد ہو گئی، اشراق کی نیت کر لی تو اشراق ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ اوابین کی نیت، اوابین معلومات نیت کا کتنا بڑا فرق ہوا، حالانکہ چیز وہی 2 رکعتیں ہیں مگر نیت کا کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کیا اور صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ کی نیت کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، نفلی صدقے کی نیت کی تو نفلی صدقہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا، آج اس بات کی شکایت نہیں ہے کہ مسلمان اعمال خیر میں نیت نہیں کرتا، بلکہ اس بات کی شکایت ہے مسلمان کوئی نیت ہی نہیں کرتا ہے، نیت ہی نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ نیت کتنی اہم چیز ہے۔ ہاں بالکل بدنیت نہیں لیکن بے نیت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نیت بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے بڑا لمبا قصہ، بہت لمبا تو نہیں ہے، جب ہجرت کی صحابہ کرام نے، ان کا مطلب یہ تھا کہ مکے میں دین پر چلنا مشکل ہے، مدینے میں جا کر آزادی سے دین پر چلیں گے، تو ایک صاحب نے وہاں اپنی کسی محبوبہ سے شادی کرنے کے ارادے سے ہجرت کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے، اور جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس نے اس زمانے میں مکے سے مدینے تک ترک وطن کر کے ہجرت کی اور صعوبتوں کو برداشت کیا، لیکن چونکہ ارادہ دین پر چلنا نہیں تھا، عورت سے شادی کرنا تھا، اس لیے اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملا۔ تو ہم لوگ بھی کسی بھی نیک کام میں نیت کریں، اور اسی طرح ہر اچھے کام میں بسم اللہ بھی پڑھ لیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی نے وضو میں بسم اللہ کہی تو اسے وضو کا ثواب ملا، اور اس کے اعضاء جب دھلتے ہیں تو اسے گناہ جھڑتے ہیں۔ لیکن اگر نیت نہیں کی تو اس نے ہاتھ پاؤں تو دھو لیا، بسم اللہ نے بڑے ہاتھ پاؤں دھو لیا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملا۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جب سے مسلمانوں نے مسجدوں میں وضو کرنا شروع کیا، تب سے وہ جو گھر سے وضو تک جانے کے فضائل ہیں، مسجد تک جانے کے فضائل ہیں، باوضو جانے کے اس سے محروم ہو گئے۔ مسجد میں جانے والے کے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ من خرج علی طہارت کا لفظ آیا ہے۔ اگر کسی نے وضو کے بغیر اپنے گھر سے لے کر مسجد تک کا سفر کیا، اسے کوئی ثواب نہیں ملا، اس لیے کہ وہ طہارت کاملہ پر نہیں نکلا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان بہت سارے کام کرتے ہیں، چونکہ سنت کے خلاف کرتے ہیں تو عمل تو ہو جاتا ہے، عبادت ہو جاتی ہے، لیکن وہ فضائل مرتب نہیں ہوتے جو مرتب ہونے چاہیے۔ تو نیت بہت اہم چیز ہے۔ اور دوسری حدیث جہاں سے باقاعدہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا، وہ حدیث جبرائیل ہے، بہت لمبی حدیث ہے ویسے بھی، اور بہت لمبی گفتگو بھی ہے اس پر۔ ان 2 حضرات تو کلام کر سکتے ہیں، اب مجھے نہ کلام کرنا ہے، کلیم رہتے ہوئے کلام کرنا نہیں ہے مجھے۔ اور جو آخری حدیث ہے اس میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تشریح ہے،
مولانا اکبر شریف صاحب اس سلسلے میں کچھ زیادہ بول سکتے ہیں، کچھ اچھا بول سکتے ہیں، بہتر اور بڑھ کر بول سکتے ہیں کہ خیر امت کیا چیز ہے، پھر حضور نے کیا فرمایا تھا۔ تو بہرحال بہت خوشی کا موقع ہے اور مسرت کی گھڑی ہے۔ مولانا نے پہلے کئی مرتبہ تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ بھی ختم کیا تھا، پھر شروع کیا تھا، اور شاید مولانا نے آخر میں پھر شروع کیا ہوگا۔ اب اللہ ہی آپ کو ختم کرنے کی ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، موقع بھی دے، اور مولانا کو اس کی نیت کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور باقی یہ کہ مشکات کا درس آپ نے شروع کیا اور آج ختم ہوا ہے، مولانا کے لیے بھی آپ حضرات خاص طور سے دعا فرمائیں۔ مولانا کی بڑی خدمات ہیں، آپ سے صرف عوام نے نہیں، علماء نے بھی بھرپور استفادہ کیا الحمدللہ، اور علاقے کے چند منتخب اور سلیکٹڈ علماء میں سے حضرت مولانا ہیں، اور بڑے خاندان سے، علمی خاندان سے تعلق ہے۔ آپ کے بہنوئی حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبلغ تھے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے خاص طور سے ہمارے جنوب میں اور اس میں بھی خاص طور سے بنگلور میں بڑی محنت کی۔ انہوں نے بدعات کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھایا، خاص طور سے شیواجی نگر میں اس قدر بدعات تھی کہ آج بھی سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر بڑی محنت کی، بڑا مجاہدہ کیا، گالیاں کھائیں اور پتھر بھی کھائے، اور بارش میں بھی بیان کیا ہے، مجھے معلوم ہے کافی تفصیلات۔ بہرحال مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نسبتی برادر بھی ہیں، اور حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی اعظم تھے، ان کے آپ داماد بھی ہیں، اور یہ خانوادہ الحمدللہ علمی خانوادہ ہے۔ اللہ نے اسے بہت امت کو فیض پہنچایا ہے۔ آگے کے لیے دعا کریں کہ آئندہ بھی مولانا کے خاندان سے مسلمانوں کو علمی اور دینی فائدہ پہنچے۔ اور ہمارے عزیز دوست مولانا اکبر شریف صاحب ندوی، ان کا دائرہ خدمت کتنا وسیع آپ حضرات کو معلوم ہے۔ نہ مولانا مشرق کے پابند، نہ مغرب کے، نہ شمال کے، نہ جنوب کے، نہ ہندوستان کے، نہ پاکستان کے، نہ افغانستان کے، پوری دنیا میں اللہ جہاں چاہتا ان کو لے کر جاتا ہے، اور آپ سے امت مسلمہ استفادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک درد مند دل رکھا ہے، اور آپ جس طرح بولتے ہیں اسی طرح درد بھی رکھتے ہیں۔ خنجر کسی پہ چلتا ہے، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ درد جگر ہم کو بھی عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک بات ہے، تھوڑا 5 منٹ چاہتا ہوں مولانا سے، ایک بات، قرآن شریف کا درس ہو، تفسیر کا حلقہ ہو یا حدیث پاک کا درس ہو، اصل مقصد معلومات جمع کرنا نہیں ہے، معلومات کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے استفادہ کر کے ان پر عمل کرنا ہے حسن نیت کے ساتھ۔ اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو صرف معلومات میں اضافہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ معلومات تو ابلیس کو بھی اتنی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے، بہت معلومات تھی، تو معلومات سے کیا ہونے والا ہے؟ جب تک معلومات کو معمولات نہیں بناتے تب تک کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ایک علم حاصل کرنا بھی بڑی چیز ہے، لیکن اصل مقصد تو علم کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر عمل نہیں آتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور سے ہم نے یہ بات قرآن پاک کے حافظوں میں دیکھی، اچھے حافظ قرآن، بہترین جید اچھا پڑھنے والے، انہوں نے قرآن پاک سے غفلت برتی، قرآن رخصت ہو گیا ان کے سینوں سے، بالکل بھول گئے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ایسا محروم کیا کہ اب وہ 5 وقت کیا جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بڑی سخت سزا دی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، معلومات بڑھانے کی نیت سے درس میں شریک نہ ہوں، بلکہ معلومات حاصل کر کے عمل کی نیت سے درس میں شریک ہوں۔ ایک اور بات ہے، آج کل بڑی بیماری ہے، دوسروں کی اصلاح کی تو بڑی فکر ہے، اپنی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ جب دیکھو یہ حضرت میں یہ غلطی ہے، وہ مولانا میں یہ غلطی ہے، وہ پارٹی کے صدر صاحب میں یہ کمی، ارے آپ میں کیا کمی، ہم میں کیا کمی، ہم یہ دیکھیں گے؟ ساری جہاں کی اصلاح تھوڑی ہماری ذمہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے سارے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔
تو معلوم ہے سب سے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے افراد خاندان کو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی کنبے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو معلوم ہوتا ہے اپنے بعد اپنے افراد خاندان کی فکر کرنی ہے۔ باقی ہے کہ پورے انسانوں کی ہدایت کے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، تو اس منصب پر ہم تو نہیں جا سکتے، اس لیے سب کی اصلاح بعد میں، اپنی اصلاح پہلے ہونی چاہیے۔ اور الا کلکم رائن، سن لو کان کھول کر، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا ماتحتوں کے بارے میں۔ سرپرستوں کی اصلاح کی بڑی فکر اور توجہ ہے، ماتحتوں کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کریں، اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا متولی صاحب کیسے تھے، صدر صاحب کیسے تھے، معتمم صاحب کیسے تھے، صدر مدرس کیسے تھے، ناظمہ تعلیمات کیسے تھے، مفتی اعظم کیسے تھے۔ اللہ پوچھے گا تو کیسا تھا، تیرے گھر والے کیسے تھے، تیرے رشتہ دار کیسے تھے۔ اس سے ہم تو کبھی فارغ نہیں ہوئے، اس لیے دوسروں کی اصلاح سے بڑھ کر پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور ماحول میں گندگی نہ پھیلائیں، اور ماحول میں غلط باتوں کو نہ پھیلائیں، اور تنقید بیجا کر کر کے لوگوں کا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دماغوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے، دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا کے سامنے کچھ گستاخی کر چکا، میں مولانا سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بہرحال مولانا کا بھی یہی مد نظر ہے، ہمارا بھی یہی مد نظر ہے، اور سب کا یہی مد نظر ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے متعلقین اصلاح کریں، پھر اگر فارغ ہوں تو دوسروں کی فکر زیادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فضل، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ باہم علم و آگہی ہائر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ میں مولانا کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ بے بذات کو، ہیچ مداں کو اور خاکسار کو کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، بولنا تھا تو کم ہی بولنا تھا، لیکن میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہی کچھ بول دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ تیرے عاجز، گنہگار، خطاکار، سزاوار، قصوروار بندے تیری بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دامنوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، پھیلائے دامنوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ چاہے کتنے گندے ہوں پر تیرے ہی بندے ہیں، تیرے پیارے محبوب نبی کی امت میں ہیں، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے کعبے کی عظمت اور تقدس ہمارے دلوں میں ہے۔ یا اللہ نسبتوں اور قسمتوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تو نے اگر ہم کو معاف نہیں کیا ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ یا اللہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے، تیری شان کریمی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو بڑی ہمت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم جیسے بوڑھے بے حیا اور بے شرم پتہ نہیں کتنا ہم نے گناہ کیا، کتنا تجھے ناراض کیا، کتنا تیرے حقوق کی پامالی کی ہے، تیرے بندوں کے حقوق کو دبایا ہے۔ یا اللہ آج بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ بہت شرمندہ ہیں، تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہیں، معافی کے خواستگار ہیں۔ اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حاضرین غائبین کے، چھوٹوں بڑوں کے، مردوں عورتوں کے، علماء کے، عوام کے گناہوں کو معاف فرما، زندوں کو بھی معاف فرما، مردوں کو بھی معاف فرما۔ اے پروردگار جو نیک اعمال تیری توفیق سے صادر ہوئے
اپنے کرم سے ان کو قبول بھی فرما، زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اسے قیمتی بنانے کی توفیق دے، پل پل غنیمت سمجھ کر نیکی میں گزارنے کی توفیق دے، ہر برائی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یا اللہ بہت تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کا زمانہ گزر رہا ہے، دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت بالکل قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اے اللہ اپنی فکر کرنے کی توفیق دے، اپنے اعمال اور اخلاق کی فکر کرنے کی توفیق دے، جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا ان کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ صراط مستقیم پر ہمارے قدموں کو جما دے، شریعت و سنت کا پابند بنا۔ اے اللہ حلال عطا فرما کر حرام سے بچا، نیکی کی لذت عطا فرما کر گناہ کی ذلت سے بچا، تیرے فضل کا واسطہ تیرے ماں سوا سے بے نیاز فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہدایت کی راہ پر آنے کے بعد گمراہ ہونے سے بچا، سنتوں کے راستے پر آنے کے بعد بدعتوں سے بچا، خیر پر آنے کے بعد شر سے بچا۔ یا اللہ نورانی کاموں کے بعد ظلماتی کاموں سے بچا۔ اے اللہ حسنات کے بعد سیئات سے بچا۔ یا اللہ سنتوں کے بعد بدعات سے بچا۔ یا اللہ اخلاص کے بعد منافقت سے بچا۔ اے پروردگار شریعت کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا۔ یا اللہ جہالت کے بعد علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما۔ حضرت مولانا مسعود صاحب دامت برکاتہم نے سال سے یہاں محنت کی ہے، ان کی محنت کا نتیجہ یا اللہ ان کو سامنے دکھا دے، یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ درد دل اور درد جگر کے ساتھ انہوں نے یہاں دین کو بتایا ہے، علم دین کو بتایا ہے، لوگوں کو تیرے قرآن کی طرف بلایا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کی طرف بلایا ہے۔ یا اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق دے، دونوں جہاں میں اجر عطا فرما۔ حضرت مولانا کو ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ جتنے علماء ہیں یہاں سب کو صحت دائمہ صحت کاملہ عطا فرما، اور جتنے طلباء ہیں، جتنے حفاظ ہیں، جتنے سامعین اور مستمعین ہیں، جتنے حاضرین ہیں، شرکائے مجلس ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ دائمہ عطا فرما۔ سب کی جھولیوں کو تو اے پروردگار اپنے مقاصد سے بھر دے، سب کی جھولیوں میں تو مقاصد حسنہ کا پھل ڈال دے۔ اے پروردگار مدد فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما۔ یا اللہ علمی مجلسوں کی رونق تو ہمیشہ برقرار رکھ، جاہلانہ اور ظالمانہ مجلسوں کی رونقوں کو پھیکی کر دے، کسی مسلمان کو اس کی ہمت ہی نہ ہو جہاں تجھے یاد نہ کیا جائے، تیرے نبی کا کوئی تذکرہ نہ ہو، جہاں دین کی یاد نہ ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنے سے بچا۔ یا اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو غلط باتوں سے بچا، کانوں کو غلط باتوں سے بچا، دل و دماغ کو غلط باتوں سے بچا، اعضاء و جوارح سے نکلنے والا اعمال تیری مرضی کے مطابق ہوں۔ یا اللہ تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دینی صحیح جماعتوں کی حفاظت فرما، صحیح دینی تحریکات کی حفاظت فرما، ان میں لگنے والوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی حفاظت فرما، جان و مال کی، اولاد کی، آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی تجارتوں کی، زراعتوں کی، ملازمتوں کی حفاظت فرما۔ ہے پروردگار قسم پرسی کے عالم میں نہ چھوڑ۔ اے اللہ بہت لٹ گئے ہیں، بہت پٹ گئے ہیں، اگرچہ کہ اپنی بربادی میں خود ہمارا دخل ہے۔ یا اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، تیری نظر کرم ہی سے ہمارا کام ہوا ہے، کبھی ہمارے عمل سے کچھ نہیں ہوا ہے، نہ آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔ یا اللہ تیری نصرت کی، اے اللہ تیرے نظر کرم کی ضرورت ہے۔ اے پروردگار اس مسجد کو تو آباد رکھ، اس مدرسے کو بھی آباد رکھ، اور تمام مدارس کا فیض جاری فرما۔ یا اللہ لاک ڈاؤن میں خاص طور سے مدارس کا بیڑا غرق ہوا، مساجد کی رونق ختم ہوئی، جمعے کی رونقیں ختم ہوئی، رمضان آیا اور گیا، حج کے مواسم آئے اور چلے گئے، ہمارے برے اعمال کی کرتوت کا، برے اعمال کا نتیجہ اے اللہ 2 سال سے کتنے اعمال سے محروم ہو گئے۔ گھروں میں کون نماز پڑھتا ہے؟ یا اللہ فرض پڑھنا مشکل ہے تو کون سنتوں و تراویح کو پوچھتا ہے؟ یا اللہ ہمارے گھروں کو بھی قرآن کی تلاوت سے آباد فرما، آنے والا رمضان ہمارے لیے خیر کو کھینچنے کا ذریعہ بنائے۔ اے اللہ رمضان میں خیریت کے ساتھ داخل ہوں، بھرپور فائدہ اٹھائیں،
2 سال میں جو نقصان ہوا اس کی تلافی کریں، خیر میں آگے بڑھیں، شر میں پیچھے ہٹیں۔ یا اللہ احوال کو درست فرما، یا اللہ حج بھی اس مرتبہ خیریت کے ساتھ ہو، یا اللہ خبیثوں کی خباثت سے بچا، ان کی بدنیتی سے بچا، خانہ کعبہ کی عظمت کو برقرار رکھ بلکہ اس میں اضافہ فرما، تقدس کو پامال کرنے والوں سے خانہ کعبہ کی تو حفاظت فرما، یا اللہ طائفین سے، معتکفین سے اور رکع اور سجود سے مسجد حرام کو آباد فرما، دونوں حرمین کی بلکہ تیسرے حرم کی مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت فرما، بلکہ تمام ہی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم اب تیرے گھروں کو آباد کریں تو یقیناً تو ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ یا اللہ مسلمانوں کو حلال روزی، صاف ستھری، کشادہ، برکت والی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہتا وہ بھی عطا فرما، آئندہ جو مانگیں گے وہ بھی عطا فرما۔ ان مدارس اور مساجد کی جو مسلمان خدمت کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، جانی، مالی اور مشوروں سے، ان سب کو جزائے خیر دے۔ جنہوں نے اب تک جو بھی خرچ کیا ہے مدارس مساجد پر، دینی کاموں پر، ان کے سعی کو مشکور فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، اس سے بہتر اور بڑھ کر کی بھی توفیق دے۔ ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، راحت کا سامان بنا، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا۔ یا اللہ دین کی نصرت و خدمت کے لیے تادم آخر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وصلی علی النبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔